صوفیہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب 40 سال حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے جنگلوں میں گزار دیے، پبلک میں کبھی کبھی آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غور سے سنیے. اب طلبہ قریب آ جائیے، آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا. 2 بنیادی مقصد ہوتے ہیں، 2. یہ جو باہر جنگلوں میں، بیابانوں میں یا صحرا میں چلے جاتے ہیں، نفس پہ کنٹرول کے طریقوں سے آگاہی اور مکمل کنٹرول، یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے جنگلوں میں، بیابانوں میں نکل کے. دنیا کے فتنوں سے حفاظتی تدابیر، یہ اس لیے وہ خلوت نشینی میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں. اب آپ کو لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث 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 حدیث، خود وہ کسی حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، اور جس حدیث کو لا رہا ہے اس کو صرف فتنے کے لیے لا رہا ہے، جبکہ اس کے برابر میں دوسری حدیث ہے. بہت تیزی سے ایک اصول بتا گیا ہوں آپ کو. اب حدیث سن لو ذرا. ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3989، 89. الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں سے احتیاط کرو. ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3967. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ غور سے سنیے گا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں کون افضل؟ قال رجل مجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، قال ثم من؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے. عرض کی پھر اس کے بعد کہا امراؤن، اب دھیان سے سن لیجیے گا، امراؤن فی شعب من الشیاب یعبد اللہ عز وجل وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ، پھر وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں. اب یہ نہ کہنا ضعیف ہے، ضعیف کا مطلب عوام کے نزدیک معلوم ہے کیا کہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، بنائی گئی ہے. نہیں، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث جھوٹی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک راوی بیچ میں کہیں کو پرابلم ہے، تو وہ ہر حدیث جس پہ سلطنت عثمانیہ عمل کرتی تھی اس کے راویوں میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے. ان کو حدیث چھوڑ دینے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے امریکہ کے اندر بنا چاند دیکھے عید کا اعلان کر دینا، حدیث چھوڑ دی، صحیح بخاری کی، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کو بتایا جائے گا حدیث ضعیف ہے، اور آپ کیا سمجھیں گے کہ ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث. نہیں، یہ نہیں ہوتا. حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک کوئی راوی کوئی ہوتا ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے، تو اگر آپ تحقیق کریں تو وہ پرابلم دوسری جگہ سے کہیں جا کے دور ہو جاتی ہے. اس کے سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ خواجہ شریف زندنی کا عمل حدیث کے خلاف نہیں ہے. اولیاء کو صرف عبادت کی فکر ہوتی ہے. وجہ سن لو، اب پھر آپ نے دھیان دینا. او جی حدیث کہاں، سن لیجیے. اب مجھے معلوم ہے کہ مانے گا تو کوئی نہیں. آئی ڈونٹ کیئر، یہ لفظ میں نے امریکہ میں سنا، آئی ڈونٹ کیئر. پہلے بولتے ہیں کہ گیو می پروف، تو جب ہم پروف دیتے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر. تو سو لسن، اولیاء کو، صوفیاء کو صرف عبادت کی فکر ہوتی ہے. کیوں؟ اب پھر حدیث ابن ماجہ شریف کتاب الزہد، میں صفحہ نہیں بتا رہا، نمبر نہیں بتا رہا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں یہ فوراً مل جائے گی. کتاب الزہد باب الہم بالدنیا. اللہ فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک. یہ آپ کو مختلف لفظ بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ابن ماجہ سے بتا رہا ہوں. اے آدم کے بچوں، تم میری عبادت میں مگن ہو جاؤ، میں تمہارا سینہ غنا سے بھر دوں گا، محتاجی دور کر دوں گا. اگر عبادت میں مشغول نہیں ہوتے پھر تمہارا سینہ دنیاوی معاملات میں الجھا رہے گا. ایک جگہ یدائے بھی آیا ہے کہ تمہارے معاملات، پھر تمہارے ہاتھ دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں گے اور محتاجی کو نہ روکوں گا میں. اب بتلاؤ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے حدیث کے مطابق کیا یا خلاف کیا؟ 40 سال خلوت نشینی، بیابانوں میں، جنگلوں میں عبادت، ذکر. اور چشتیوں کے اندر سورۃ الفاتحہ یہ بہت بڑا ذکر ہے. چشتی اس کے عامل ہوتے ہیں. تو فاتحہ تم لوگوں نے نہیں پھیلائی، فاتحہ چشتیوں نے پھیلائی پوری دنیا کے اندر. اور فاتحہ ہر روز پڑھو، یہ فاتحہ کی عزت ہے. فاتحہ ہر جگہ پڑھو، یہ فاتحہ. تو یہ چشتیوں نے سورۃ الفاتحہ کو عام کیا. اور اس قدر چشتی رہنما، یہ خواجہ قطب مدود چشتی رحمہ اللہ، خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی اس قدر عامل تھے سورۃ الفاتحہ کے کہ جب کبھی دریا پار کرنا ہوتا تھا یا کوئی مشکل کام ہوتا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، گزر جاتے تھے. ولی کامل ہو اور نماز کا تارک ہو ہی نہیں سکتا. نماز نہیں پڑھتا ولی نہیں ہے، ولی ہے تو نماز ضرور پڑھے گا.
تو اس لیے جو نماز نہ پڑھتا چھوڑ دو اس کو، وہ خود دوزخ میں جا رہا، تمہیں کیا ترائے گا؟ مسلمانوں بہت ترقی ہو گئی ہے، کچھ ذہنی ترقی کر لو۔ جو پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے چھوڑ دو، وہ تمہیں کبھی بھی پار نہیں کروا سکے گا۔ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نزدیک نماز کا عمدن تارک جو ہے وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے، پیر تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ چشتیوں کے آئمہ فرض تو فرض رہے، وہ نماز کی سنن کے بھی پابند تھے۔ خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں، جو ظہر کی پہلی 4 رکعت ادا کرتا ہے، جو 4 سنتے ہیں، 70,000 فرشتے ہدیہ لے کر آتے ہیں اس کے لیے۔ کون کر رہا ہے سنن پہ عمل؟ تو اولیاء ہیں جنہوں نے ہمیں سنن پر عمل کرنا سکھایا ہے۔ تو مسلمانوں اولیاء کو پڑھو، صحیح اولیاء کو پڑھو، پھر تمہاری عقیدت پختہ ہو جائے گی۔ ابھی زور کے آپ نے فرض پڑھنے ہیں، صرف آپ نے زور کی 4 سنن پڑھی ہیں، 70,000 فرشتے ہدیہ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کہاں ہوتے ہیں ہدیہ؟ بچے ہم سے پوچھو ہدیے کا، بیٹے یہ سب سیو ہو رہے ہیں، یہ سب سیو ہو رہے ہیں تیرے بینک میں۔ تو کبھی گیم کھیلتا ہے نا، تو گیم کھیلتے ہوئے کس طرح گرتے ہیں نمبر؟ جب تو ہار رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سیو جو ہوتا ہے وہ چیزیں آتی ہیں آگے۔ تو مسلمان بڑی غلطی کرتے ہیں ہم، پھر یہ چیزیں جو ہیں نا یہی آگے آتی ہیں۔ اور عصر کی سنن جو مولوی صاحب نے کبھی پڑھی نہیں ہے، اور اعتراض کرنے والے کے خواب و خیال میں بھی نہیں، عصر کی سنن، چشتی عصر کی سنن کا سخت پابند ہوگا۔ یہ فیض ہے حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کا اور ان کے اوپر کے پیروں کا۔ خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ عصر کی سنن کے پابند۔ آگے آپ نے جب فیض دیا تو خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کو تاکید کی، خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے پابند۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو جب انہوں نے فیض دیا، انہوں نے عصر کی سنن کی خاص تاکید کی۔ اور خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ روایت کرتے ہیں کہ جو عصر کی سنن پڑھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک محل اسے ملتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بھائی صاحب آپ یہاں محل بنا رہے ہیں، وہاں محل ہی محل آپ کے لیے، ہر عصر کی سنن، عصر کی سنن۔ یہ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ تو اصلی چشتی سنتوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ان کو پڑھا کرو، مزہ آتا ہے بھائی صاحب۔ آپ مولوی کی بات سمجھ کے نہ کرو، آپ دیکھو ایسے رب کی عبادت ہی کر رہے ہو۔ وہ غیر موقدہ اور موقدہ کے چکروں میں ہی نہ پڑھو۔ میں تو اپنے بچوں کو نہیں یہ سکھاتا یہ غیر موقدہ ہے، یہ موقدہ ہے۔ جب وہ کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، پھر جا کے بتاتا ہوں طلباء کو، میں نہیں بتاتا۔ میں کہتا ہوں بیٹے یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ بچپن میں ہم کیوں بتائیں ان کو؟ وہ شروع سے ہی ڈھونڈنے لگ جائیں کہ مختصر کیا ہے۔